السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں آپ لوگوں سے اس دو رکعت نفل حاجات کا طریقہ شیئر کروں گی جو میں نے ٹک ٹاک میں اور انسٹاگرام میں لوگوں کی میریکلز شیئر کیے کہ کیسے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہے اور کیسے اللہ نے ان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو انہوں نے مانگا۔ اور دو رکعت نفل کے بارے میں اگر ہم یہ طریقہ نہ کریں اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دو رکعت نفل سمپل دو رکعت نفل کریں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی ہے حاجات کی دعا، اگر وہ ہم پڑھیں تو اس سے بھی ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جو نماز ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، روتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارے بوجھ اللہ نے لے لیے، کیونکہ نماز اتنی ہی پاورفل ہے، چاہے وہ دو رکعت نفل ہو یا فرض نماز ہو یا نوافل نماز ہو۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کے سارے بوجھ اللہ لے لیتا ہے، ساری مشکلیں حل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو رکعت نفل حاجات کا بتایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو دو رکعت نفل حاجات پڑھیں۔ اور جو یہ طریقہ ہے، اس میں دو طریقے ہیں، میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گی۔ اور میں ہمیشہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ وہ عمل آپ لوگوں سے شیئر کروں جو میں نے خود آزمایا ہو اور جو لوگوں نے آزمایا ہو، جس کا پروف میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں۔ تو اس چیز کا پروف میرے پاس ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی دعائیں اس نفل سے قبول ہوئی، اس حاجت سے اللہ نے ان کی حاجتیں قبول فرمائی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو پروف دکھاؤں، اس لیے میں ٹک ٹاک میں اور انسٹا میں آپ لوگوں سے وہ پروف شیئر کرتی ہوں، وہ ان کے لوگوں کے ایسے شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے کون سا عمل کیا اور ان کو اس سے کیا فائدہ ملا ہے۔ جب میں نے یہ نوافل پڑھے اور جب میں نے یہ دیکھے تو میں نے کہا بس میں لوگوں سے شیئر کروں، یعنی اتنے زبردست نوافل ہے کہ لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے، انہوں نے جو مانگا ان کو ملا ہے۔ انہوں نے جس چیز کے لیے بھی اس نافل کو پڑھے، ہر چیز کے لیے، چاہے بیماری کے لیے ہو، چاہے پسند کی شادی کے لیے ہو، چاہے کاروبار کے لیے ہو، ہر چیز کے لیے لوگوں نے پڑھا ہے۔ جب یہ نوافل میں نے سنا ہے تب پڑھتے ہیں جب ہر چیز ناممکن ہو، جب کوئی چیز بھی آپ کے لیے آپ کو لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، تب یہ نوافل پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ تو ہم بھی بس یہ نوافل پڑھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سب کچھ آپ دروازے بند ہو چکے ہیں، کچھ حل نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ دو رکعت نفل پڑھیں۔ نفل کے طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی مطلب وہ نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو وظیفے بتاتی ہوں یا پھر میں عمل کرتی ہوں، یہ سب میں نہیں کرتی۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں آپ لوگوں کی طرح، میں صرف وہ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے آزمایا یا پھر لوگوں نے آزمایا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ مجھے لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ عمل کرتی ہیں، آپ ہمیں وظائف بتا دیں، تو میں جو وظائف بتاتی ہوں نا وہ مطلب میں سب کچھ آپ لوگوں کو وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو پھر مجھے میسج کر کے یہ نہ پوچھے کہ مجھے اس چیز کا وظیفہ بتا دے، میں بس یہی وظیفہ بتاتی ہوں جو میں شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ تہجد کو پکڑ لیں۔ تہجد سے آپ کی زندگی میں اتنے میریکلس ہوں گے، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ تہجد کو پڑھیں گے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، پورا سال اگر آپ کو کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کچھ فائدے نظر نہیں آ رہے، پھر بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، آپ نے کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کے فائدے آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، 7,000 بار، 3,000 بار، بس آپ نیت کر لیں کہ مجھے پڑھنا ہے تو روز بس میں پڑھوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں۔ آپ نے بس پھر روز پڑھنا ہے اور آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور تیسرا چیز، درود کو نہیں چھوڑے۔ درود آپ بھلے چاہے کوئی 5 منٹ پڑھ لے، نماز میں بیٹھ جائے، نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ ایسا ذہن میں رکھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں اور آپ ان کو اپنا دل کا حال بتا رہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو ہوں بالکل بے بس ہو چکی ہوں، میں آپ کو اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں۔ اور ان کو ایسا آپ فیل کریں کہ جیسے آپ ان کو اپنا دل کا حال بتا رہے ہیں اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائیں یونس کو نہیں چھوڑنا۔ دعائیں یونس آیت کریمہ جس سے ہم کہتے ہیں، آپ نے پڑھتے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں
آپ اپنی زندگی میں میریکلز دیکھیں گے، یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ زندگی میں میریکلز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلے انشاءاللہ ابھی وہ طریقہ میں بتا دیتی ہوں کہ وہ طریقہ کون سا ہے۔ بہت ہی آسان نماز ہے لیکن فائدے اتنے زیادہ ہے، میرے پاس اتنے زیادہ اس کے میریکلز پڑے ہیں جو لوگوں کے ہیں، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں سب شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو اس کا طریقہ، پہلا طریقہ جو آسان طریقہ ہے اور جس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس صرف نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل کی، ٹھیک ہے؟ اور حاجت، چاہے اس نیت میں حاجت بول لے کہ 2 رکعت نفل حاجات کی ہے، یا پھر ایسے ہی نیت کر لے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے بس 2 رکعت نفل پڑھ لیے، آپ نے کر لیا پورا۔ اس کے بعد نماز کے بعد جب پوری نماز ہو جائے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، اور درود شریف کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھنا ہے، 3 بار سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 بار پھر سے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ چیز کے لیے، آپ یا جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ دعا کرنی ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے روز کرنا ہے اس نماز کو، جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی آپ نے کرنا ہے۔ اور مجھے میسیج آتا ہے کہ آپ کتنے دن تک کرنا ہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ پوری زندگی ہی اس کو رکھ لے، ان نوافل کو، اس وظیفوں کو، اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے، تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی مسائل آئیں گے بھی تو پوری زندگی کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی مسائل آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کا طریقہ جو ہے وہ کامنٹ میں یا پھر اسکرین میں بھی اگر ہو سکے میں لگا لوں گی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی سیم طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو صورت ہے وہ بتانی ہے کہ کون سی صورت پڑھنی ہے، لیکن آپ پہلے والے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی صورت پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی، یا پھر آپ جو میں ابھی بتاؤں گی وہ والی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ بھی سیم ہے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجات پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پوری ہو جائے اس کے بعد 11 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار پھر سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے، لیکن جو میں نے زیادہ میریکلز دیکھے ہیں نا، وہ دونوں یہ نماز سیم ہی ہے، لیکن طریقہ بس تھوڑا سا الگ ہے۔ جو پہلی والی نماز ہے نا، اس میں یعنی سمپل میں نے لوگوں کے زیادہ دیکھے ہیں، اور اس میں بھی میں نے دیکھے ہیں، بس یہ کہ مطلب اس میں فاتحہ کے بعد آپ جو بھی پڑھ لیں، اور اس میں فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص، اور پہلے آیت الکرسی 11 بار، اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار۔ تو طریقہ سیم ہے، بس صورت جو ہے بدلنی ہے، یعنی آپ کو ایک میں اپنی مرضی سے، ایک میں جو میں بتا رہی ہوں وہ پڑھنی ہے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، ایک تو حاجت نفل ہے، دوسرا سورہ یاسین ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو کیسے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور کس وقت پڑھنی ہے؟ دن میں 1 مرتبہ، کسی بھی وقت پڑھ لیں، اشراق کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، یا پھر تہجد میں پڑھ لیں گے تو اور بھی فائدے ہوں گے۔ تہجد میں یہ نماز پڑھ لینا تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو تہجد میں آپ یہ نفل پڑھیں اور یہ سورہ یاسین پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دعا کریں دل سے، اس وقت اللہ آخری آسمان میں ہوتے، اور آپ جب بیٹھتے ہو نا تہجد میں، آپ ضرور روتے ہیں، آپ رونے والی شکل بنا لیں یا پھر رو لیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول نہ کرے؟ بہت ہی اچھا عمل ہے، اور اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اور بھی نوافل ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھے ہیں، جو میری بہنوں نے پڑھے ہیں، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ نوافل کا طریقہ الگ ہے، انشاءاللہ میں شیئر کروں گی کبھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو مجھے فائدہ اس سے ہوا ہے، میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور لوگوں کے اس کے نفل کے حوالے سے بہت زیادہ میریکلز ہیں، انشاءاللہ میں شیئر کروں گی جلد۔
تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کامنٹ میں پوچھ لے، یا پھر انسٹاگرام میں پوچھ لے، یا پھر ٹک ٹاک میں پوچھ لے، انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گی۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔